السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أحدكم من ترضون دينه أو خلقه فزوجوه أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم مکرم سامعین، گزشتہ جمعہ اس بات پر گفتگو شروع کی تھی کہ خاندانی نظام کی بقا ایک معاشرتی ضرورت ہے، اور اس میں آداب نکاح مسنون پر بات ہوئی۔ اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لم تر للمتحابین مثل النکاح، اگر تم دیکھو کسی لڑکی اور لڑکے کو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جسے ہم عام کہتے ہیں کہ یہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو فرمایا فوراً ان کا نکاح کر دو، فوری طور پر ان کا نکاح کر دو۔ اگر پتہ چل جائے کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے تعلق ہے، واسطہ ہے، ایک دوسرے سے پسند کرتے ہیں، تو ان کا نکاح کر دو۔ ہمارے معاشرے کے اندر، دین اسلام کے اندر بھی اگرچہ یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ نکاح کے بعد ہی اصل محبت شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ہوس ہے، جو مرضی دیگر اس کو نام دے لیں، لیکن بہرحال اگر کہیں کوئی معاملہ ہے کسی جگہ پہ، تو ان دونوں کا نکاح کر دینا یہی درست اور اچھا عمل ہے۔ وگرنہ آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں ایسے ہوتا ہے کہ خامد کو زہر دے کے مار دیتی ہیں، یا اس کے ساتھ مل کر خامد کو مار دیتی ہیں، خامد وہ بیوی کو کسی طریقے سے مار دیتا ہے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سارے خاندان کے لیے وہ بدنامی کا باعث اور سبب بن جاتے ہیں۔ اگر شروع میں ہی معاملہ یعنی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ حل کر دیا جائے تو خاندان بن جاتے ہیں، معاملات سدھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کوئی شخص کسی خاتون سے جب نکاح کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، یا اس کے سامنے 4 طرح کی عورتوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ فرمایا لمالہا، یا تو لوگ عورت سے نکاح کرتے ہیں اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، آرام نہ بیٹھ کے کھاواں گے مزے نال، یا ولحسبہا، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اچھا خاندان ہے، بڑا خاندان ہے، عزت بنے گی، وقار بنے گا، ولی جمالہا، فرمایا یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، پیاری ہے، ولی دینہا، اور نمبر 4 یا اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 حیثیتیں عورت کی مد نظر ہوتی ہیں نکاح کے وقت۔ مختلف، کوئی کچھ پسند کرتا ہے، کوئی کچھ پسند کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، فرمایا اے انسان تیرا بھلا ہو تو دین کے معاملے کو چن،
یعنی جو دینداری کا لحاظ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کر، یہ ہے اصل بات۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین کو فوقیت بخشو گے تو کیا ہوگا؟ دین نسلوں تک پہنچے گا، آگے جائے گا۔ فرمایا لا تنکحوا النساء الا من الاکفاء، یہ بھی آج کے دور کے اندر بہت اہم بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک پہنچائی ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ ایسا نسخہ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے بھی بہت سارے گھرانے بچ جاتے ہیں۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے جوڑ نکاح نہ ہو، برابری کا رشتہ ہو، برابری کا رشتہ۔ لا تنکحوا النساء الا من الاکفاء، کف جس کو کہتے ہیں، یہ نکاح کے اندر شرط ہے کف، برابری کا رشتہ، خاندان برابر ہوں، حیثیتیں برابر ہوں تو پھر یہ رشتے زیادہ دیر قائم اور دائم بلکہ تا حیات قائم اور دائم رہتے ہیں۔ اور اگر بے جوڑ رشتے قائم کر دیے جائیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اب بے جوڑ کی مختلف صورتیں ہیں، ایک ہے برادری سطح پر، اعلیٰ برادری اگر نچلی برادری کے اندر بیٹی کی شادی کرائے گی تو اس کا بھی نقصان ہوگا، وہ بعد میں جا کر وقتی اگرچہ اس چیز کا پتہ نہیں چلتا لیکن بعد کے اندر یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح صاحب حیثیت جو ہیں وہ بھی بہت کم شادیاں ایسی ہیں جو کامیاب ہوں، جو صاحب حیثیت لوگوں میں نہیں کرتے، وہ اچھا دیکھ کر چلیں یہ بھلا ٹھیک ہے، بعد کے اندر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح عمر کا لحاظ کہ بہت زیادہ عمر کے آدمی کو بہت ہی کم عمر کی بچی وہ مال کے طور پر یا ویسے جس طریقے سے بھی بیاہ دینا، یہ بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے بعد میں جا کر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ جوڑ میں ہو، برابری کی سطح پر ہو، اور یہ دین کا حکم ہے، یعنی حکم یعنی اس کو اختیار کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے، زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ فرمایا وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، بغیر ولی کے نکاح نہ ہو، ولی کی موجودگی کے اندر نکاح ہونا چاہیے، ولی کے موجودگی میں، یہ بھی اس دور میں بڑا ضروری ہے۔ اگرچہ بالغ لڑکی اور لڑکا نکاحوں کی موجودگی کے اندر اس کا نکاح تو ہو جاتا ہے، مہر مقرر ہو، مہر یہ موجود ہو، ایجاب و قبول ہو اور اسی طرح گواہ موجود ہوں، لیکن پسندیدہ دین کا جو عمل ہے وہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا والد ہو، بھائی ہو، یعنی چچا ہو، ماموں ہو، یہ جو قریبی رشتے والد کے نہ ہونے کی وجہ سے دادا ہو، ولی کا ہونا ضروری ہے، اس دور کے اندر از حد ضروری ہے، ورنہ بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں ٹرپ پہ جاتے ہیں، ہاں جی، تو یہ فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں ایسے ہم یہ ہیں جی ہمارا آپس میں تعلق ہے تو کیا ہم نکاح کر لیں، تو منع کیا جاتا ہے ان سے کہ ایسے نہیں۔ تو اس لیے سمجھایا جائے گھر کے اندر بچوں کو کہ والد کی اجازت کے بغیر نہیں مناسب ہمارے دین کے اندر نکاح، تو جب انہیں آپ سمجھائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمْ، اور فرمایا دیکھو کم از کم جو مہر ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ آگے پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ اور رنڈوے کا نکاح اعتقاداً معیوب سمجھا جاتا ہے، یعنی خامند کے فوت ہونے پر یا منگیتر کے فوت ہونے پر بھی شادی کرنا دوسری اسے بے وفائی سمجھا جاتا ہے۔ دیکھو یہ کیا شریعت کے اندر اس کو پسند نہیں کیا گیا، شریعت کے اندر تو آخری عمر میں بھی اگر نکاح کی طاقت ہو تو نکاح کرنے کی اجازت ہے، نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک صحابی بیمار، آخری سانسوں میں سمجھے بیمار، تو دوسرے ساتھی سے کہا کہ میرے لیے کوئی نکاح تلاش کر، کوئی عورت میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پھر آگے ایسے ہی کہا جیسے ہم کہتے ہیں نا جی لتا قبرج تھے شادی کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا جی آپ تو آخری سانسوں میں بیمار ہیں، تو آپ نے فرمایا دیکھو مجھے ضرورت نہیں ہے
لیکن میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ دیکھو تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارے نکاح میں کوئی نہ کوئی عورت ہونی چاہیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے اس پر عمل ہو جائے۔ ہاں جی، تو اس لیے اسلام کے اندر کوئی عمر منع کی نہیں ہے، کوئی عمر، جس عمر میں بھی کوئی آدمی اگر وہ بیچارے کی بیوی فوت ہو جائے، اللہ نے مال دولت دے رکھا ہو، گھر بار ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، کسی کے گھر کا کفیل بن جائے۔ ہاں جی، کتنے عورتیں اور کتنی بیوائیں ہیں متعلقہ ہیں ایسی کہ جو بیچاری رڑ رہی ہیں گھرانوں کے اندر، ان کا کفیل بن جائے، اللہ نے مال و اسباب دے رکھا ہے، وہ کسی کھاتے میں آئے، کسی کام آئے۔ اور یہ دیکھیں، یہ نکاح صرف وہ لذت کے لیے نہیں ہوتا، بہت سارے دیگر معاملات ہیں میاں بیوی کے اندر جو آپ بہو یا بیٹیاں یا دوسرے گھرانے کی عورتوں سے نہیں کروا سکتے۔ کوئی چیز پکڑانی ہو، کوئی چیز لینی ہو، دیگر بہت سارے معاملات ہیں معاشرے کے اندر، تو نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں، عورت بیوی کے دیگر بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طرح اس کو منع نہیں کیا، حتیٰ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرواؤ۔ اسی طرح کسی مہینے کو شادی کے لیے منحوس تصور کرنا، اس کا بھی دین میں کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، دین کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے بالکل۔ اور یہ باطل نظریات ہیں کہ دو چاندوں کے درمیان شادی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ان لوگوں کا گھڑا ہوا نظریہ ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو سیدہ طاہرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان وہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، منحوس ہوتا ہے فلاں۔ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، میرے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال میں ہوا، اور شوال درمیان میں ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، اور فرمایا میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، نکاح بھی شوال میں، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، اور لوگوں تم ہی بتاؤ مجھ سے زیادہ بھی خوش قسمت ترین کائنات میں کوئی اور عورت ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں اور کامیاب ترین شادی؟ فرمایا مجھ سے زیادہ بھی کوئی خوش قسمت ترین نصیب والی ہے ازواج میں سے یا دیگر عورتوں میں سے؟ اسی طرح میرے بھائیوں، اور آقا فرمایا کہ میں یعنی میرے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کہیں کوئی رشتے کا معاملہ کسی گھر میں کسی کا چل رہا ہو تو جو شریکوں میں ہوتے ہیں یا دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چلے تو وہ اپنا رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ اس سے بھی منع فرمایا گیا، دین کے اندر قرآن کریم کے اندر بھی اس کو منع فرمایا گیا کہ اگر کسی گھرانے کے اندر کسی گھرانے کا رشتہ چل رہا ہے تو وہاں تم رشتہ نہ بھیجو جب تک کہ ان کا معاملہ حل نہ ہو جائے۔ ہاں یا نہ ہو جائے، ہاں ہوگی پھر تو بات ہی ختم، نہ ہوگی پتہ چلے پھر آپ رشتہ بھیجیں، ان کے رشتے کے اوپر رشتہ نہیں۔ اور اس کو منع فرمایا گیا سختی سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ حتی ینکح او یترک، کسی کے پیغام نکاح پر خود پیغام مت دو یہاں تک کہ یا وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ نکاح کر لیا، بات ختم، انہوں نے چھوڑ دیا، رشتہ نہیں ہو ان کا، تسلی کر کے آپ دیکھیں تو پھر آپ رشتہ بھیج دیں۔ اور یہ اسلام نے منع فرمایا ہے اس کو۔ اسی طرح کوئی عورت اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ کسی عورت کے ساتھ تعلق کی بنا پہ یا رشتے کی بنا پر اس سے شادی کا خواہش مند ہے، اس کو پیغام بھیجے، وہ آگے سے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو گے تو پھر میں نکاح کروں گی، یہ بھی اسلام کے اندر سخت ناپسندیدہ ہے۔ بھائی تو نکاح کر رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتی نہ کر، پہلی کو کیوں چھوڑے؟
اور کئی کم عقل ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ دماغی توازن اس وقتی طور پہ وہ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر ساری زندگی پچھتاتے ہی رہتے ہیں۔ ایسی کرنے والی عورتیں وہ وفا نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها۔ فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کوئی عورت کسی سے اس مطالبے پر نکاح مت کرے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو گے تو پھر میں تم سے نکاح کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی، کیونکہ تمہارے نصیب میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، کیا پتا اس کی وجہ سے تمہارا رزق ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے، اچھے بھلے کھاتے پیتے وہ پھر ایسی حرکت کرنے کے بعد بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں، اس کے اپنے نصیب تمہارے اپنے نصیب۔ اسی طریقے کے ساتھ ایجاب اور قبول گواہوں کی موجودگی میں ہو تو نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ دو عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے نکاح کے وقت، کم از کم دو، باقی مجلس تو ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو شرائط نکاح کے وقت لکھی جاتی ہیں یا آپس میں طے کی جاتی ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، جن شروط کی بنیاد پر تمہارا نکاح حلال ہوا ہے ان کو پورا کرنا تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نکاح پر کرتے وقت اس کی جو پوائنٹ ہوتے ہیں، جو وہاں حکومت نے اس نکاح فارم کو بنایا ہے جی، اس کی جو شرائط رکھی ہیں یہ ساری سوائے ایک کو چھوڑ کر وہ عین دین کے مطابق ہے اور ہمارے لیے نفع مند ہیں، فائدہ مند ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے مشورہ کرنا چاہیے جس سے نکاح پڑھوا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ ذرا فارم پڑھ کے بتاؤ اس پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کے مطابق گھر جا کر مشورہ کریں کہ یہ پر کریں یا نہ کریں، یہ کریں یا نہ کریں۔ تو وہ عین موقع کے اوپر بہت دفعہ ایسا ہوا، میری الحمدللہ عادت ہے، ایک دفعہ وہ تو نہیں کہہ سکتا جہاں وہ جلدی میں ہوں، نکاح والے دیر سے آئے ہوں، پھر وہ پریشانی جلدی کرو، ورنہ پوری شرائط پڑھ کر بتاتا ہوں یہ شرط ہے۔ اور اکثر وہ منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں غصے سے، بھائی یہ کیا، اور نہیں بس ٹھیک ہے پڑھائیں بس ٹھیک ہے، اور یقین کریں وہ پھر بعد میں جب مسئلہ بنتا ہے پھر ترلے منتیں کرنے پہ یوں کرنا اس میں یہ تبدیلی یہ بعد میں نہیں ہوتی، بعد میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا ایک موقع پر میں نے کہا جی یہ ہے اس کو پور کر لیں تو اچھا ہے، حالات سازگار نہیں، آگے اندازہ ہو جاتا ہے نکاح کے موقع پر کیسے لوگ ہیں۔ انہیں نہیں بولے چھٹا بھی کوئی گل ہے، اللہ خیر کرے، اللہ تو خیر کرے گا، ہم نہیں کرتے نا، ہم کریں تو اللہ نے ہمیں حکم تو خیر کا ہی دیا ہے، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لیکن ہم نہ کریں تو پھر وہ تھوڑے عرصے بعد پھر معاملہ ان کا گڑبڑ ہوا، بھاگے کبھی ادھر یونین کونسلوں کو، سیکٹریوں کو اور MNA کو یہ اس میں تبدیلی کریں، اب ممکن نہیں ہے۔ یہ اس وقت جب بتا رہا تھا تو بڑا غصہ آ رہا تھا، حالانکہ یہ ضرورت ہے بنیادی۔ اب اس لیے میرے بھائیوں بچیوں کو شادی کرنے سے پہلے فارم بھی دیکھ لیا کریں، جسے قرآن اس کو پوچھے کریں یہ کیا کوئی لکھا ہوا ہے، کیا کچھ ہماری ضرورت ہے، کیا کچھ نہیں ہے، تاکہ پھر بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اسی طریقے کے ساتھ نکاح مخفی اور چھپ کر نہیں ہونا چاہیے، یہ درست نہیں۔ اعلن النکاح، حضور نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، اظہار کرو، اور آگے ہے کہ مسجدوں میں کرو، اعلان پتہ ہو۔ اسی طرح جو مہر مقرر کریں اس کو پوری نیت ہو کہ ہم نے یہ ادا کرنا ہے۔ یہ کئی لوگ پوچھتے ہیں وہ مؤجل کی ہوتا ہے، غیر مؤجل کی ہوتا ہے، وہ سب نے مؤجل ہو ادا کرنا، غیر مؤجل 10 لاکھ لکھا ادا نہیں کرنا۔ بھائی نکاح ایک ہی ہوتا ہے، وہ جو مہر
ایک ہی ہوتا ہے. یہ معجل غیر معجل اس کی آگے دو شکے ہیں. دکان پہ سودا لینے جاتے ہیں نا، جیب میں بعض دفعہ 200 کا سودا بن گیا، واقف کر رہا دکاندار 100 نکلا، یار یہ 100 روپے رکھ لیں، 100 میں شام کو دے جاؤں گا. سودا 200 کا لیا تو 200 ہی دینا پڑے گا. اب اس کو جیب میں نہیں تھے تو چل 100 لے لے، 100 شام کو لے لینا یا کل لے لینا. مہر ایک ہی ہے، مہر دو نہیں ہے. آگے اس کی شک ہے کہ ابھی ادا کرے گا یا بعد میں کرے گا. لوگ سمجھتے ہیں معجل ہوا جو دینا ہے، غیر معجل ہوا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لکھنا ہے، دینا نہیں ہے. بعد لوگ ایسا بھی ذہن بنا دو جی چلو لوگوں کو پتہ چل جائے 10 لاکھ روپیہ باہر لگا کہنا دینا چھڈو، یا بعد دکھا لیتے ہیں جی چھڈو کنہیں دینا خیر ہے. یہ جو یہ کہتا ہے چھڈو کنہیں دینا ہے، سنیں من تزوج امرأة لصداق ينوي ان لا يؤدي فهو زان. جو شخص مہر اس لیے مقرر کرے نیت تو نہیں دینا جی بس لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مہر زیادہ رکھا گیا، فهو زان، وہ زنا کرے گا نکاح کے بعد. نکاح ہونے کے باوجود بھی وہ بیوی سے زنا کرے گا، اس کو حق زوجیت ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، زنا کے زمرے میں آئے گا. اتنا بڑا مناسب، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. یہ بات آج ویسے بیچ میں آ گئی بات کہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے. اتنا ہی مقرر کریں جتنا. اور دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ سب سے بہترین مہر وہ ہے جو سب سے کم ہو، اور سب سے بہترین وہ ہے جو آسانی سے ادا کر دیا گیا ہو. اور سب سے کم کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرمائے نہیں. اور آج کے دور میں کم از کم یہ 5-10 ہزار، یہ تو پتہ نہیں کیا لوگ بچیوں کا یہ کیسے بار مقرر کر لیتے ہیں. بھائی 1,00,000-2 لاکھ تو معمولی چیز ہے، بالکل معمولی چیز ہے. لاکھ کم از کم. کہا کہ موقع بعد 5,000 لکھنا جی. میں یقین کریں مسجد میں لکھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، یار 5,000 مارے یہ توہین ہے. وہ کم از کم جو ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت وہ اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، جو بیچارہ غریب ہے، لاچار ہے. بھائی اس سے کم مہر مقرر نہیں کر سکتا، دیہڑی دار بھی نہ ہو، بالکل بیچارہ جو غریب مسکین یتیم سا ہو، کہ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے شادی بیاہ پہ، لاکھوں خرچ کرنے والے 5,000 لکھ لو جی، 10,000 لکھ لو جی. لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے. بچی کسی کو بتایا تو صحیح نا میرا اتنا مہر ہے. یہ حدیث ہے کہ وہ بچی اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرم نہ محسوس کرے. اتنا مہر نہیں ہونا چاہیے. اتنا تو وہ بتایا تھا میرا اتنا مہر ہے. باقی ہے حیثیت کے مطابق. لڑکے والے لاکھوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو لاکھوں میں مہر ہونا چاہیے. کروڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو کروڑوں میں مہر ہونا چاہیے. اربوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو اربوں میں ہونا چاہیے. جو دیہڑی دار بیچارہ بالکل غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے چلو 10-20 ہزار 50. موبائل تو اس کے پاس بھی 1,00,000-1.5 لاکھ کا ہوگا. تو اس لیے یہ دھیان کریں بچی کی جو ہے نا وہ اتنی انسلٹ نہ کریں وہ کسی کو بتا بھی نہ سکے یا فارم کو پڑھے یار. اب تو دیہاتوں میں ہمارے ہاں غریب علاقے ہیں، لوگ مزدور بیچارے عام 2 تولے 3 تولے سے کم نہیں دیتے. لاؤ تو پھر شادی کریں گے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ولیمہ جو ہے نا، ولیمہ یہ سنت ہے. آج کل ایک نیا معاشرے میں چلا، آپ جانتے ہو گے شریمہ. شریمہ سنیں، شریمہ وہ کیا ہے کہ بارات کے ساتھ ہی کام چلا لیا. چلو جی ولیمہ کی کرنا ہے، شریمہ کر لیے وہ بارات کے ساتھ ہی. یہ سنت اس سے نہیں ادا ہوتی. ٹھیک ہے کھانا کھلا دیا معلوم. سنت ہے شب زفاف کے بعد اگلے دن اس خوشی کے اندر جو نئی زندگی اللہ نے عطا کی اس کو شروع کیا، اس خوشی میں ولیمہ کرنا. ضروری نہیں ہے، وہ شرط نہیں ہے. اگلے دن ولیمہ آپ کریں نکاح کے بعد. اور یہ کیسے سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن اور کا بھائی چارہ ہوا وہاں جا کر حضرت سعد کے ساتھ، یعنی مدینہ منورہ کے اندر جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ان کا بھائی چارہ ہوا حضرت سعد ابن ربیعہ کے ساتھ. سعد ابن ربیعہ نے کہا آپ میرے بھائی ہیں، میری آدھی دولت آپ کی، 2 بیویاں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ نکاح کر لیں. تو حضرت عبد الرحمن چونکہ ذرا یعنی خوددار تھے
آپ نے کہا نہیں، مجھے راستہ دکھاؤ بازار کا۔ تو وہ بازار لے کر کے حضرت سعد بن ربیعہ، تو انہوں نے وہاں پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ نے جب برکت ڈالی تو ایک دن رسول پاک نے دیکھا کہ زعفران لگا ہوا ہے۔ اس وقت کپڑوں کے اوپر زعفران لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا اس کا نکاح ہوا ہے، یا کپڑے اس طرح کے پہنتے تھے۔ تو فرمایا، آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا زعفران؟ انہوں نے کہا جی میرا نکاح ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ ولیمہ جتنا بھی کریں شریعت کے اندر کوئی منع نہیں ہے، جتنے دوستوں کو بلا کر کھانا وغیرہ کھلائیں۔ لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، قبول نہیں ہے شریعت میں۔ لڑکے والے ولیمہ کرنے میں کروڑوں کا کر دیں، کوئی ٹینشن نہیں، رزق حلال میں سے جتنا مرضی وسیع کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ولو بشا، اگر ایک بکری کیوں نہ ہو۔ حضرت صفیہ بنت حوی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، سفر میں تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ اور بلاؤ لوگوں کو ولیمے کے لیے۔ تو ولیمہ یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے کھانے کی جو بھی چیز تھی، اس وقت سفر میں تھے، بندوبست نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ ضروری کتنا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا جو کھانا جو کچھ ان کے پاس تھا دسترخوان پہ لا کے رکھا، سب نے اجتماعی طور پر اس کو کھایا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، غریب ہو اس کے ولیمہ کے لیے ایسے بھی محلے والے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ یہ نہیں، اس کا وہ دیتی قرضہ چڑھانا ہے تو کھانا ورنہ تو مزہ ہی نہیں آنا۔ پنیر اور گھی اور یہ چیزیں لا کے رکھی اور ولیمہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تھا، من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ۔ دیکھیں ولیمہ کتنا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جسے ولیمہ کی دعوت دی جائے اور اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی، حکم کو توڑا، عصى اللہ ورسولہ، نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ ولیمہ کی دعوت کو قبول جس نے نہ کیا وہ کہاں پڑ جائے، علیحدہ بات ہے۔ ولیمہ میں جانا اتنا اہم اور ضروری ہے نا، مزے کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اگر دو آدمی ولیمہ کی دعوت دے دیں، آپ کہاں جائیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے اس کے ہاں چلے جاؤ، دوسرے کو چھوڑ دو، اگر جو اس نے پہلے ہی دعوت کیوں نہ دی ہو۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی چاہے خود چلا جائے ایک جگہ پہ، بچے بھیج دو ایک سے دوسرے کو، اور اگر کوئی نہ ہو اکیلا ہو تو قریب والے کے گھر میں جانا ہے، دوسرے والے گھر کو چھوڑ دینا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنے۔ نظر آنے والی مخلوقات میں سے صرف انسانوں کے لیے رشتہ نکاح ضروری ہے تاکہ حسب و نسب کی حفاظت ہو، عزت و عصمت کی بقا ہو۔ اسی طرح نکاح کا ایک رکن اور دو شرائط ہیں۔ نکاح کا رکن ہے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول عورت اور مرد خود بھی کر سکتے ہیں گواہ کی موجودگی میں، نکاح پڑھانے والا بھی کروا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وکیل بھی دونوں کی طرف سے وہ اکیلا ایجاب قبول کر سکتا ہے، وہ یہ بات کے معاملات لمبے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ دو گواہ عاقل اور بالغ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گواہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مرد عورت گواہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہہ کر ایجاب قبول کر لیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کرتے ہیں تو وہ کافر ہو جائیں گے، نکاح بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں، دو مردوں کی موجودگی میں وہ نہ کریں۔ اسی طرح مہر کا مقرر ہونا ایسی شرط ہے کہ جو اگر نکاح کے موقع پہ نہ بھی مقرر کی جائے نا تو وہ بعد میں خود بخود لاگو ہو جاتا ہے، یا وہ بعد میں مقرر کریں، نہیں کریں گے تو مہر مثل لازم آ جائے گا۔ مہر کے بغیر نکاح ممکن ہی نہیں۔ بات شادی کے موقع پہ کہتے ہیں چھوٹو جی رہنے دو، کوئی گل نہیں، بس رہنے دو۔ یار یہ قرآن کا حکم ہے اللہ کے بندو، ڈھول ڈمکا نہیں کہا رہنے دو، دوسری چیزیں نہیں کہا رہنے دو، اب یہ قرآن کا حکم آیا رہنے دو۔ یہ بات ٹھیک ہے جی، لکھ لیں گے، یہ بے ادبی ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ کئی مقام پر قرآن نے فرمایا وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، دیگر دوسرے مقامات پر بھی مہر قرآن کا حکم ہے، اس کی توہین اور بے ادبی یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اسلام نے عورت کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا متاع، دنیا کا ساز و سامان
یعنی دنیا ساز و سامان کی چیز ہے، وَلَيْسَ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، نیک بیوی سے بڑھ کر اور کوئی چیز دنیا کے اندر افضل نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اسلام نے اس عاقلہ بالغہ صالحہ بیوی کو نکاح کا اور خلا کا حق دے کر اس کی شخصی آزادی کا تحفظ کیا ہے۔ باقی وہ معاملات پچھلی دفعہ میں نے عرض کیے تھے اور وہ لمبے معاملات ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت نے عورت پر مرد کے حقوق رکھے ہیں اور مرد پر عورت کے حقوق رکھے ہیں۔ اگر دونوں اپنے اپنے یعنی حقوق ادا کرتے رہیں گے تو گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا رہے گا، اور اگر ایک بھی کہے نہیں اس کا حق میرے اوپر نہیں ہے، وہ کہے نہیں میرا نہیں ہے، یا ایک کہے جی میرے اوپر ہی سارے حقوق ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعد عورتیں کہتے ہیں جی ساڑھے تو ہی سارے حقوق نے، مرتے کوئی نہیں۔ بھائی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کے کیا حقوق ہے اور مرد کے کیا حقوق ہے۔ اسلام نے تو دونوں کے حقوق کو بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے۔ آپ پڑھیں، دین کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بیوی کے ذمے ہے کہ وہ جائز کاموں میں اپنے شوہر کا حکم ماننے والی ہو، کیونکہ غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کا حق ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، باقی جو ہے عوام میں سے مخلوقات میں سے ان کی غیر مشروط اتباع کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کی آبرو، اس کے گھر بار کی حفاظت کرے۔ قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یہ ایک بات عورتوں کے لیے بڑی یعنی خطرناک ہے اور یہ بتایا جا کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة من بیتها وزوجها کارہۃ، اگر عورت گھر سے مرد کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے، شوہر کہتا ہے گھر میں رہنا، باہر نہیں جانا، وہ باہر نکل جاتی ہے، تو فرمایا لعنها کل ملک من السماء وکل شیء مرت به غیر الجن والانس حتی ترجع، جب تک وہ گھر واپس نہیں لوٹتی آسمان کے فرشتے اور جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے ہر شے اس کے اوپر لعنت برساتی ہے۔ جو خاوند کی اجازت کے بغیر نکلے یا خاوند نہیں چاہتا تھا وہ نکل گئی، ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے اور ہر چیز اس پر لعن طعن کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کسی غیر مرد کی جانب سے اپنے شوہر کے خلاف برانگیختہ کرنے کی کوشش کو رد کر دے۔ یہ جو کان بھرنے والے ہوتے ہیں نا، حقیقت بھی کیوں نہ ہو اس کی بات کو ٹال دے، پھر گھر جنت ہی رہے گا۔ اور ایسے لوگ جو دوسروں کی بیویوں کو کے کان بھڑکاتے ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، یا ان کے گھر توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افسد امرأة علی زوجها فلیس منا، جو عورت کو اپنے خامد کے خلاف کرنے کی کوشش کرے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں امت محمدی علیہ صاحب والسلام کے ساتھ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ بھی عورت پر خامد کا حق ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد عدت کو گزارے اپنے گھر کے اندر۔ اسی طریقے کے ساتھ عورت بغیر محرم کے حج پر نہیں جا سکتی، عمرے پر نہیں جا سکتی، اور کوئی شرعی سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مرد کے ذمہ بھی حقوق ہیں، اس کے گھر کا بندوبست کرنا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا ادب و احترام کرنا، اس سے حسن سلوک سے پیش آنا، بہت سارے ایسے حقوق کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ سارے بیان کرنے مشکل ہیں، لیکن گائے بگائے انشاءاللہ وہ بیان ہوتے رہتے ہیں، کرتا بھی رہوں گا۔ جو کہا سنا اللہ اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما الا اللہ سنت ادا کر دیجیے۔